السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو اس مناسبت سے بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر ہم یہ گفتگو سمجھ لیں جو آج ہمارا موضوع ہے، تو ہمارے بے شمار متنازعہ اور مختلف فی ڈسپیوٹڈ ایشوز اور ٹاپکس، اس میں ہم کنفیوز نہ ہوں، نہ خود کنفیوز ہوں، نہ کسی دوسرے کو کنفیوز کریں، نہ خود گمراہ ہوں اور نہ کسی دوسرے کو گمراہ کریں۔ چونکہ ہمارا موضوع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز سے متعلق ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے بات کرنے سے قبل میں کچھ عمومی قواعد آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، اور وہ قواعد اس اعتبار سے ہیں کہ یہ دور خلافت ابی بکر الصدیق سے آغاز ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وفات تک یہ سنہری دور، خوبصورت دور جو تھا، اس حوالے سے کچھ حقائق، کچھ قواعد کا ہمارے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اسے آپ بطور عقیدہ لے لیجئے، میں تو اس کو بطور عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ یہ جو پہلی صدی ہجری ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ ہے۔ آپ کو اس پہلی صدی ہجری میں بالخصوص ابتدائی 60-70 سالوں میں بالخصوص، اور پھر تقریباً 90-95 ہجری تک بالعموم، ہر واقعے کے پس منظر میں، ہر واقعے کے ساتھ، ہر واقعے کے نتائج میں آپ کو کہیں نہ کہیں وہ خوبصورت وجود نظر آئیں گے جنہیں صحبت رسالت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ لہذا پوری تاریخ مسلمانان عالم کو پڑھنے کا طریقہ، یہ میری رائے ہے، الگ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ الگ۔ ہم باقی تاریخ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اینالائز بھی کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر جب آئے تو ہمیں کچھ قواعد کا پابند ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ صحابہ کا مقام اور مرتبہ اپنے سامنے رکھیے۔ یہ کم شرف نہیں تھا، یہ بہت بڑا عظیم شرف تھا جو ان لوگوں کو حاصل ہوا۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے اس جگہ؟ کیا عمر فاروق اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے وہاں پر؟ صحابی جو بنے وہ اپنی مرضی سے بنے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ مشیت الہی کے فیصلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان خوبصورت وجودوں میں، یا ان خوبصورت وجودوں کو اپنے حبیب محبوب کائنات کی صحبت کے لیے چنا تھا ان لوگوں کو۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جماعت روئے زمین پر، بعد الانبیاء علی الاطلاق، افضل ترین جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟
صحابی کون ہوتا میرے بھائی؟ وہ لوگ جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ کی صحبت اختیار کی ہو، اور حالت ایمان میں ہی ان کی موت واقعہ ہوئی ہو، یہ صحابی ہے۔ قرآن مجید کی ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں آیات صحابہ کے مقام اور مرتبے پر دلیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی بہت بڑی دلیل ہیں۔ کہیں آپ نے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی میرے صحابی کی برابر نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کیوں نہ کر لے۔ کہا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہا کرو۔ مختلف کلمات موجود ہیں احادیث میں۔ قرآن مجید نے بھی صحابہ کی زندگی کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے، اسوہ قرار دیا ہے، قدوہ قرار دیا ہے۔ تو صحابی میرے قابل احترام سامعین و سامعات، صحابی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یعنی ابو بکر صدیق ہو یا نبوت کی آخری لمحات میں وفات سے قبل کسی نے اسلام قبول کیا ہو، حالت ایمان میں ہی اس کی پوری زندگی گزری ہو، وہ صحابی ہے۔ اسے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہ کا مل گیا۔ وہ سرٹیفکیٹ جب کسی ہستی کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ مل جائے تو پھر ہم پر فرض ہو جاتا ہے، یہ فرض کہہ رہا ہوں میں، لازمی ہے، یہ وہ فرض ہے جس کو اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ٹھہریں گے ہم، پھر ہماری زبانیں بند ہو جانی چاہیے۔ بالخصوص ڈسپیوٹڈ جو ایشوز ہیں، متنازعہ مسائل، بہت سارے متنازعہ مسائل ہیں تاریخ میں، سیدنا علی کا سیدنا معاویہ کے ساتھ، سیدہ عائشہ کا سیدنا علی کے ساتھ، بہت سارے معاملات ہیں۔ ان معاملات میں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم مکلف نہیں ہیں اس بات کے کہ لا محالہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے ہی اٹھیں ہم لوگ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ بات عقیدے کی ضرور ہے کہ ہم اپنی زبان بند رکھیں۔ اگر ہمیں حقائق کا پتہ نہیں ہے اور سچ تک ہم نہیں پہنچ پا رہے تو ہم اپنی زبانیں بند رکھیں، خاموشی اختیار کریں، یہ تو ضرور فرض ہے۔ لیکن یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے حق پر کون تھا بھائی، کون خطا کار تھا، کون گناہ گار تھا اور کون صحیح تھا۔ خاموش رہ کر ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں لیکن بول کر پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، عقیدے کی بہت مشہور کتاب ہے، عقیدہ واسطیہ۔ عقیدہ واسطیہ کے کچھ صفحات انشاءاللہ العزیز آج میں کوشش کروں گا کہ جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے ہمارا اسلام فار لائف کا، اس میں آج شیئر کروں گا عقیدہ واسطیہ کے کچھ صفحات جو صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتے ہیں اس حوالے سے۔ تو جتنی بھی روایات آپ کو اس حوالے سے ملے، جتنی بھی صحابہ کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، صحابہ کے اختلافات کے بارے میں، انسان تھے نا، اختلاف ہو سکتا تھا ان میں، اور ہوا بھی اختلاف، جیسا کہ ہم ابھی ذکر بھی کریں گے۔ تو ان کا اختلاف تھا، مخالفت نہیں تھی۔ اختلاف میں اور مخالفت میں فرق رکھیے گا۔ اختلاف ممکن ہے، سگے بھائیوں میں ہو سکتا ہے، باپ بیٹے میں ہو سکتا ہے، شوہر بیوی میں ہو سکتا ہے اختلاف، لیکن اس اختلاف کو مخالفت تک مت لے کر جائیے۔ مخالفت کیا چیز ہوتی ہے؟ ضد، ہٹ درمی، مخاصمت، عناد، دشمنی، جان بوجھ کر اگلے کی رائے کو اپوز کرنا، اس کی رائے کی مخالفت کا اختلاف کرنا، یہ مخالفت کہلاتی ہے۔ آپ کو اختلاف ملے گا صحابہ کے مابین، یہاں تک کہ یہ اختلاف آپ کو صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ملے گا۔ وہ آپ نے غزوہ بدر میں وہ روایت پڑھی آپ نے
جس میں ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے یہ جگہ جو منتخب کی ہے پڑاؤ ڈالنے کے لیے، یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ نے آپ کو کہا ہے اس کام کے لیے کہ یہاں پڑاؤ ڈالا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ یہ میری رائے ہے۔ تو اس صحابی نے اختلاف کیا تھا، کہا اللہ کے رسول یہ جگہ صحیح نہیں ہے، اس کی نسبت وہ جگہ لے لیں چشمے کے پاس والی جگہ، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا یہ اختلاف نہیں تھا؟ اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ غزوہ احد میں جب آپ نے مشاورت کی تو نوجوانوں نے کیا کہا تھا؟ باہر نکل کے لڑیں گے۔ بوڑھو چند بزرگ صحابہ نے کیا کہا تھا شہر کے اندر؟ یہ اختلاف نہیں تھا کیا؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کے لڑیں گے اور کچھ کہتے ہیں اندر لڑیں گے ہم۔ یہ اختلاف تھا، اور یہ اختلاف اللہ کے رسول کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کی غیر موجودگی میں نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف ہونا معیوب نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ یہ دنیاوی امور میں بھی اختلاف میں ہو جاتا ہے، کوئی بھی تجارتی معاملہ، وہ پارٹنرز اختلاف میں پڑ جاتے ہیں۔ رشتہ آتا ہے گھر میں، گھر کے افراد خانہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یار یہ صحیح ہے، اس کو ہاں کر دینی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اختلاف نہیں ہے۔ آپ کو مختلف معاملات میں علماء کے، ائمہ کے اختلاف ملیں گے۔ ابھی تو ویسے ہماری تاریخ پوری کی پوری بہت سارے مواقع آتے ہیں، ابھی آنے والے دن ہے نا محرم کے چند دنوں بعد، دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ ابھی وہ یوم عرفہ کے حوالے سے کچھ اختلاف گزرا آپ لوگوں کے سامنے کہ جی یوم عرفہ کا روزہ 8 کو رکھیں 9 کو روزے، پاکستان کے مطابق یا وہاں کے مطابق، ابھی اختلاف گزرا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف معیوب نہیں ہے، یہ فطری بات ہے، ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف پر شدت اختیار کرنا، مخاصمت اختیار کرنا، اس اختلاف کو مخالفت کی حد تک لے جانا، یہ معیوب ہے، اس سے اجتناب کیجیے۔ تو وہ روایات جو صحابہ کے اختلافات کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں، ان میں اکثریت روایات کی غیر صحیح ہے، صحیح نہیں ہے۔ اکثریت ان روایات کی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے۔ اگر وہ روایات صحیح ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کے بارے میں صحابہ کا موقف کیا تھا، ائمہ کا، محدثین کا موقف کیا تھا۔ اصحاب الحدیث کو محدثین کا موقف اختیار کرنا چاہیے نا۔ اور پھر بھی بات کلیئر نہیں ہو رہی تو پھر السکوت افضل من الکلام، بھائی خاموشی بات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں بہت سارے معاملات اٹھیں گے محرم کے حوالے سے، دشنام ترازیاں، گالم گلوچ، کیونکہ بات واقعہ کربلا سے شروع ہوگی اور بات کہاں تک پہنچے گی؟ صحابہ تک جا پہنچے گی۔ اور واللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا، خوبصورت زبان سے خوبصورت بات نکلی تھی۔ اچھے کام کرتے کرتے کبھی کچھ زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو سب کچھ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ زبان سے کبھی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا بولنے والے کو میں کیا بول رہا ہوں، اور وہ اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں میرے قابل احترام سامعین، یہ مختصر سی تمہید تھی کہ جب کسی متنازع موضوع پر آپ تاریخ پڑھ رہے ہوں اور وہ صحابہ کی تاریخ ہے تو خدا را زبان بھی حرکت میں نہ آئے، اور یہاں بھی یہ بات آپ کے ذہن میں ہو، یہ والی چیز کہ آپ نے اپنا موقف جو ہے وہ حسن نیت کے ساتھ، کسی پر تہمت والا، کسی پر الزام تراشی والا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراست تھی، ایمانی فراست کے حوالے سے کچھ آیات ایسی تھی جن سے اللہ کے رسول کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ دنیا سے رخصت کا وقت آ پہنچا ہے۔ نہ صرف آپ کو بلکہ کچھ صحابہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور سیدنا عباس ہیں، سیدنا معاذ ہیں۔ کچھ روایات ملتی ہیں ہمیں اس حوالے سے، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم ابھی کیے بھی دیتے ہیں۔
تو ہر ذی نفس کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں آج صبح فجر کے بعد یہ پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی الوداعی کیفیات اس دنیا سے، تو میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات آئی تھی۔ بہت عام سا جملہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حبیب کائنات ہیں، محبوب کائنات ہیں، موت ان پر بھی آئی ہے، تو کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ بس یہ سوچ حقیقی معنی میں ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ آخری حج کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد تقریباً 24 یا 21 سے لے کر 25 ذوالحجہ تک آپ مدینہ پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دن گزارتے ہیں، محرم کا مہینہ گزرتا ہے، سفر کا مہینہ گزرتا ہے، اور پھر ربیع الاول کی 6 یا 7 تاریخ۔ بیماری تو آپ کی سفر کے آخری دنوں میں شروع ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دنوں میں بھی آپ نے کچھ کام کیے جو ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ مثال کے طور پر شہدائے احد کی زیارت کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ باقی تمام بیویوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اپنے یہ دن جو ہے وہ عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ عائشہ سے آپ کو بہت محبت تھی، تو تمام ازواج مطہرات وہ اجازت دیتی ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی قبر کو سجدہ کرنے کے حوالے سے منع کرتے ہیں، غلو سے منع کرتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں۔ نماز کی نصیحت ہے، لوگوں کے حقوق کو مد نظر رکھنے کی وصیتیں ہیں، اور یہ سارا جو ہے آخری جو نماز آپ نے پڑھائی تھی باجماعت، وہ تھی جمعرات کی مغرب کی نماز تھی، جمعرات کے دن مغرب کی نماز، جس میں آپ نے سورہ مرسلات پڑھائی تھی۔ مطلب یہ آخری نماز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا تھا، آپ عشاء کی نماز میں مسجد نہیں جا سکے تھے۔ تو یہ جمعے کا دن گزرا، ہفتے کا دن گزرا، اتوار کا دن گزرا، اور یہ اسی بیماری میں اور ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دیجئے کہ بھئی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کہا کہ بڑے رقیق ہیں، بڑے نرم دل ہیں، کہا ابو بکر کو حکم دیجئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں یا مرض الوفات میں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھائی تھیں، اور ایک نماز میں آپ آئے تھے اور آپ آگے بڑھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور باقی پورے نمازی سیدنا ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ ایک نماز میں ایسا بھی ہوا تھا۔ اور پیر والے دن تقریباً صبح کا وقت تھا، جب آپ کی فجر کی نماز کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ جی اس میں آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے، آپ پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ کیفیات دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق جو ایک ان کی اہلیہ جو تھیں وہ مدینے کے نواحی علاقوں میں موجود تھیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ پیر کے دن طبیعت جب صبح سے زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر یہ تقریباً زوال کے وقت کے پاس آ کر آپ کی وفات ہوتی ہے۔ آخری سانس جو تھے وہ زوال کے وقت ہیں۔ آپ کی وفات در حقیقت ایک بہت بڑا سانحہ تھی، بہت بڑی کہہ دیجئے کہ ایک مصیبت تھی جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر آئی تھی۔ اتنی بڑی مصیبت تھی کہ صحابہ جو تھے وہ توقع نہیں کر رہے تھے اس بات کی، حالانکہ یہ چیزیں معروف تھیں، اللہ کے رسول سے انہوں نے خود سنی بھی تھی، لیکن بہرحال اچانک مختلف روایات میں آپ لوگوں نے وہ صحابہ کے احوال بھی پڑھے ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے۔ سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے۔ سیدنا عثمان جو تھے وہ یوں کہہ لیجیے کہ سکتہ تاریک ہو گیا تھا ان پر۔ سیدنا علی اپنے گھر چلے گئے تھے، یعنی مختلف صحابہ کی اور تمام کی یہی کیفیت تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق پہنچتے ہیں، اور یہ پہلا موقع تھا۔ ویسے تو حیات
صدیق میں بے شمار لمحات ہیں عظمت کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ پہلا لمحہ تھا جب آپ نے عزیمت کا ثبوت دیا تھا۔ اور یہ عزیمت کیا چیز ہے؟ یہ عزم صمیم اس کو کہتے ہیں، حسن نیت کی بنیاد پر اللہ پر توکل کرنا، اور یقین کی انتہا ہے منہج پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کیا کلمات ارشاد فرماتے ہیں؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو تھی، آپ بچپن کے دوست تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر 6 سال تھی اور 61 سال میں سے 6 سال نکالیں کتنے بنتے ہیں جی؟ 55 سال سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزارے تھے۔ 55 سال کا ساتھ تھا، خوشی، غمی، جنگ، امن، تجارت، ہر جگہ آپ ساتھ رہیں، اور آپ سسر تھے اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول داماد تھے ان کے۔ لیکن جو تربیت اللہ کے رسول نے کی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی، وہ تربیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ہمیں اس تربیت کے حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ اپنے منہج پر اتنا غیر متزلزل یقین ہے۔ حالانکہ آپ کی ڈیڈ باڈی سیدنا عمر فاروق کے سامنے بھی تھی، سیدنا عثمان غنی کے سامنے بھی تھی، سیدنا علی کے سامنے بھی تھی، اور ان لوگوں کی تربیت بھی اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ بھائی جو محمد کی عبادت کرتا ہے تو محمد فوت ہو چکے ہیں، اور من کان یعبد اللہ، تو جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اور اللہ زندہ ہیں، ان کو موت نہیں آنی۔ ماتھا چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم محمد، اللہ نے آپ کے اوپر 2 موتیں نہیں لکھی، جو موت لکھی تھی وہ آ چکی ہے۔ یہاں سے ہمارا جو معاملہ شروع ہوتا ہے نا جی، وہ جس کے لیے ہم نے اتنی لمبی تمہید باندھی تھی، یہ پہلا ایشو اٹھایا جاتا ہے تاریخ میں بہت زیادہ۔ کیا ایشو اٹھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک، کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، ان کو حکومت کی اتنی دلچسپی تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی ڈیڈ باڈی کو اسی طرح چھوڑ دیا، اور یہ خلافت کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے۔ کیوں؟ ادھر انصار اکٹھے ہو گئے تھے خلافت کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو آپ سوچئے کہ اس ایک زہریلی بات سے پورے اسلام کی عمارت کو کس طرح مسخ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فوت ہو رہے ہیں تو صحابہ کو بھی جلدی پڑی ہوئی ہے خلیفہ بننے کی۔ سعد بن عبادہ جو کہ سید الانصار ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیدنا عمر فاروق کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کچھ بھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جس طریقے سے وفات رسول پر جس موقف کا اظہار کیا تھا اور جو موقف دیا، یہ بہت بڑا ایمانی موقف تھا۔ بالکل اسی موقف کا اگلا حصہ یہ تھا کہ کسی نے یہ آ کر کہا، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق اس وقت جو ابتدائی طور پر تکفین تدفین کے جو مراحل ہوتے ہیں اس حوالے سے مشاورت میں تھے، سیدنا علی موجود تھے وہاں پر، اور دیگر اہل خانہ موجود تھے، کہ ایک پکارنے والے نے پکارا کہ عمر، ادھر دیکھیں ذرا، ابو بکر اور عمر ادھر ثقیفہ بنی ساعدہ میں کچھ لوگ جمع ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہر چیز کا ایک مثبت پہلو بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر نیگیٹو دیکھنا چاہیں تو آپ کو دن میں بھی اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو منہج دیا تھا وہ قائد اور قیادت کے بغیر زندگی نہ گزارنے کا تھا۔ ان لوگوں کے ذہن میں تھی، جب سیدنا ابو بکر صدیق نے جو ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب جا چکے ہیں اور اب لا محالہ کسی نہ کسی قائد کی ضرورت ہے ہمیں،
کسی نہ کسی ایسے وجود کی جو خلافت پر آئے اور سارے معاملات ہمارے چلائے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہاں تک کہ یہ جو تکفین اور تدفین کے جو مراحل ہیں، یہ بھی اسی خلیفہ یا اسی قائد نے ہی طے کروانے ہیں۔ اس حسن نیت کے ساتھ وہ لوگ سب اکٹھے ہوئے وہاں پر، اور اس میں انہوں نے اپنے طور پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو منتخب کرنا چاہا۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق پہنچتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہاں پر بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں الائمہ من قریش کہ بھائی امامت جو ہے وہ قریش میں سے ہوگی، اور انصار جو ہیں وہ اعوان ہیں، مددگار ہیں، اور احادیث بتاتے ہیں جو اللہ کے رسول کی تھیں، ان کو یاد دہانی کرواتے ہیں مختلف احادیث کی، اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ ابو عبیدہ بن الجراح موجود ہیں اور یہ عمر فاروق ہیں، ان میں کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ سیدنا عمر فاروق آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں جی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق ابھی تجویز پیش کر رہے ہیں، سیدنا عمر فاروق، اور سیدنا عمر فاروق آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ابو بکر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور یہ خاص بیعت ہوئی تھی سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور اس میں سب کا اتفاق ہوا تھا۔ یہاں جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے، اختلاف ہونا معیوب نہیں ہے، اختلاف ہونا معیوب نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہوا تھا ان لوگوں میں کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے گا، لیکن جب بات طے ہو گئی تو پھر دلیل کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور پھر اپنی رائے کو ترک کر دیا، پھر اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا۔ یہ ہے منہج، اور یہ ہے ہماری توحید جو ہمیں سکھاتی ہے۔ توحید کا حقیقی مفہوم یہی ہے۔ اب اگر یہ بات اٹھائی جائے کہ جی علمی طور پر کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت جو تھی وہ منصوص تھی، منصوص سے مراد کہ اللہ کے رسول نے خود تعیین کی تھی یا مسلمانوں نے آپ کو چنا تھا، تو اس میں سب سے آئیڈیل اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً یہ بات کی تھی۔ ایک حدیث آتی ہے، خاتون آتی ہے، اور وہ حدیث کے کلمات ہیں، وہ خاتون آ کر آپ سے کچھ معاملات پوچھتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اگر میں دوبارہ آؤں تو، بلکہ اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ دوبارہ حاضر ہونا، تو اس نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول میں آؤں اور آپ نہ ملیں، یعنی فوت ہو چکے ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس حاضر ہونا، میں نہیں تو ابو بکر۔ وہ خاتون اللہ کے رسول کے پاس کس حیثیت سے آئی تھی؟ اپنا کوئی مطلب ہے، ایک عام رائی جو ہے وہ عوام میں سے حکمران کے پاس جاتا ہے نا، تو دوسری لفظوں میں اشارہ یہ تھا کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو ابو بکر صدیق یہاں پر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح ایک سیدنا حذیفہ کی روایت ہے، فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم میں کب تک تمہارے درمیان رہتا ہوں، لہذا تم میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں ابو بکر اور عمر کے، اور بے شمار روایات بھی ہیں ابو بکر اور عمر کے نام سے ملتی ہیں، کچھ آیات سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ تو علی کل حال اشارتاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جو ان کی خلافت کی طرف وہ اشارہ ہے، وہ ہمیں آپ سے ملتا ہے، اور اس اشارے کو تقویت حاصل ہوتی ہے ایک بہت بڑی دلیل سے، اور وہ یہ تھی کہ آپ نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا تھا نماز پڑھانے کا۔ آپ لوگ اس کو اتنا معمولی امر مت گمان کیجئے، نماز کی امامت والا، یہ تو ہم پر ایک فکری یلغار مسلط کی گئی ہے۔ یہ ایک یوں سمجھ لیجئے، اس کو ہم عربی میں اصطلاحاً کہتے ہیں، اگر کسی کو عربی زبان سے کچھ شد بدھ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الغزو الفکری، الغزو الفکری، ذہنی جنگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ایک فکری جنگ تھی جو ہم پر مسلط کی گئی، اور اس کے نتیجے میں دین اور سیاست کو بالکل الگ الگ کر دیا گیا۔ نتیجتاً اب دیکھیے کہ سیاست کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور دیندار لوگ وہ کیا ہیں۔ اگر دیندار لوگ اگر سیاست کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں اس گند خانے میں آنا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ عزتیں اچھلتی ہیں، پگڑیاں اچھلتی ہیں۔
حالانکہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے. شرعی سیاست کا وجود ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اصل میں ہمارے نزدیک سیاست کیا ہے؟ ہم جس ماحول میں ہم نے پرورش پائی ہے نا, اس ماحول میں یہ جمہوریت کے شاخسانے ہمارے سامنے آتے ہیں. پارٹی بازی, اختلافات, ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا, تہمتیں لگانا اور مقابلے بازی, ووٹنگ ہے تو پبلسٹی ہے اور تشہیری مہم, یہ ساری چیزیں ہم نے اسی ماحول میں پرورش پائی ہے. لہذا جب ہم سیاست کا لفظ سنتے ہیں تو فوری طور پہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں. اگر ہم اس سیاست کو دیکھیں جس سیاست کی بات احادیث میں کی گئی ہے تو یقین کر لیجئے وہ صورتحال ہی کچھ اور ہے. یہ سیاست ہی تو تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد ابو بکر کو کہنا نماز پڑھائیں. یہ سیاست تھی, یہی شرعی سیاست ہے. نماز اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ نماز کی امامت جو ہے وہ خلیفہ وقت کرتا ہے. خلیفہ وقت حج کا خطبہ دیتا ہے, خلیفہ وقت نمازیں پڑھاتا ہے, جمعے کے خطبے دیتا ہے. یہ سارے کام حکمران نے کرنے ہوتے ہیں. اب کیا ہوا کہ جی ہم نے امام کس کو بناتے ہیں جی, اور کس کو بناتے ہیں جی امام, کس کو بناتے ہیں جی امام؟ امام کو سچی بات یہ کہ ہمارے پچھلے 200 سال میں بر صغیر پاک و ہند کی اگر بات کروں, اور واقعی ایسا ہی ہمارے ہی علاقوں میں ایسا ہے, امام جو نماز ہوتا ہے نا, امام ہمارا کمی ہوتا ہے, ہمارا ملازم ہوتا ہے. امام کی کوئی عزت نہیں ہوتی چونکہ تنخواہ دار ملازم ہے. وہ مسجد کی کمیٹی جب چاہتی ہے اس کو کھڑا کر لیتی ہے اپنی مطلب اپنے سامنے اور اس کی کلاس لینا شروع کر دیتی ہے. مسجد کی کمیٹی, مسجد کی انتظامیہ بتاتی ہے کہ بھی آپ نے یہ بات کرنی ہے اور اس طرح بات کرنی ہے, اس طرح بات نہیں کرنی. مسجد کی انتظامیہ بتاتی ہے کہ جی اس کو خطبہ کس طرح دینا ہے اور نمازیں کس طرح پڑھانی ہے. مولوی صاحب نماز چھوٹی پڑھایا کریں کم از کم. مولوی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز چھوٹی پڑھانی چاہیے, بڑی پڑھانی چاہیے. تو جی آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں. ایک میں چند جملے اس میں بھی کہوں گا. ہم نے کیا کیا جی کہ امام جو کہ حکمران ہونا چاہیے, اور ابتدائی شروع کے تقریباً 100-125 سال تک یہ بنو امیہ کی خلافت تک یہ معمول رہا ہے کہ حکمران ہی نمازیں پڑھاتا تھا, جمعے کے خطبے دے رہا ہے, حج کے خطبے دے رہا ہے. بلکہ حکمرانوں میں محدثین اور فقہا بھی گزرے. عبد الملک بن مروان اپنے وقت کا بہت بڑا فقیہ تھا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے. سیدنا معاویہ فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے. تو یہ ابتدائی دور پر کام ہوا. اب ہم نے صرف ایک حدیث کے ایک جز کو لے لیا جی کہ امام بنانے کے لیے اس کو قرآن خوب اچھی طریقے سے پڑھا دو, جس کی تلاوت اچھی ہو اس کو نماز کے لیے آگے بڑھا دو, بس وہ امام ہے جی. اور ہماری پہلی شرط یہ ہوتی ہے جی امامت کے لیے کہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہو, خواہ اس کو قرآن سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو, یہ تو بعد کی باتیں ساری. تو یہ ہم نے کچھ ہمارا اس میں قصور, کچھ ہماری اس فکری جنگ جو ہم پر مسلط کی جا رہی, کچھ سسٹم کا نتیجہ مسجد جو ایک کمیونٹی تھی, وہ مسجد صرف اور صرف 5 وقت کے نمازوں کے بعد اس پر تالا لگ جاتا ہے جی. تو سیدنا ابو بکر صدیق کو جو حکم ہوا تھا نماز کی امامت کا, تو یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا شخص وہ کون ہوگا, ابو بکر صدیق ہوں گے. ایک یہ ایشو ہو گیا. تو لہٰذا یہ اپنے ذہن سے اگر کہیں پڑھیں کہ سعد بن عبادہ کا اختلاف تھا اور سعد بن عبادہ ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی, یہ سب جھوٹ ہے. یہ تمام روایات ضعیف ہیں. دوسرا ایشو جو اس میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی. یہ بڑا ایشو اٹھایا جاتا ہے, سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی, کہ سیدنا علی کے ذہن میں اپنی خلافت کا کانسیپٹ تھا. میں آج تک اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ یہ بات کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ان ڈائریکٹ وے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہٹ کی جا رہی ہے, آپ پر تہمت لگ رہی ہے کہ جو وجود 5-6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کے گھر میں آیا تھا, جس کی کفالت آپ نے کی ہو, جس کو تربیت جس کی اللہ کے رسول نے کی ہو, جس وجود کی تربیت سیدہ خدیجہ نے کی ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر خلافت کی ہرس ہوگی؟
یہ سیدنا علی کی توہین نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے۔ وہ خوبصورت وجود ان چیزوں سے مبرہ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صحیح روایات تو بتائی نہیں جاتی ہمیں، یہ ہماری تاریخ کے مطلب جب بیان کیا جاتا ہے نا تو ادھوری انکمپلیٹ معلومات دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو جنگ صفین ہوئی تھی اس میں یہ تو بتا دیا کہ سیدنا علی کا اور سیدنا معاویہ کا آپس میں مطلب جنگ ہوئی، یہ نہیں بتایا گیا کہ سیدنا علی نے یہ کہا تھا کہ جی جو ہمارے اور معاویہ کے شہداء سب جنتی ہیں اور سیدنا علی ان پر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، یہ نہیں کوئی بتاتا آپ کو۔ یہ چیزیں موجود ہیں۔ کیا یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا علی کو بلاتے ہیں، حدیث کے کلمات ہیں کہ آپ نے ایک لمبا کرتا پہنا ہوا تھا جو آپ کے گھٹنوں سے بھی نیچے آ رہا تھا، آپ نے وہ کرتا پہنا ہوا تھا، جب آواز پڑی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی تو آپ اسی کرتے کو نیچے، آپ نے کچھ نہیں پہنا تھا، آپ اسی کرتے کی حالت میں پہن کر باہر آ گئے تھے آپ، اور پہنچتے کہا علی، یہ کہا تھا علی، تو سیدنا علی بڑھ کر بیعت کرتے ہیں، پھر گھر سے منگواتے ہیں جو چادر وغیرہ اور وہ جو اوڑھنی لیتے ہیں، مطلب ہے یہ تو کوئی نہیں بتاتا اس بات کو۔ یہ بتا دیا گیا کہ سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں میرے قابل احترام ساتھیوں۔ سیدنا علی نے یا تو پہلے دن بیعت کی تھی یا دوسرے دن بیعت کی تھی، کچھ روایات پہلے دن کی ہیں اور کچھ روایات دوسرے دن کی بیعت، اور یہ صحیح روایات ہیں۔ ہاں البتہ وہ روایات جو یہ بیان کرتی ہیں کہ جی 6 مہینے بعد بیعت کی، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن کہ کچھ لوگوں نے چونکہ سیدنا علی سیدہ فاطمہ کی بیماری کی وجہ سے زیادہ تر وقت جو تھا وہ گھر میں گزار رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا ہم لوگ ایسا نہیں کرتے؟ بھائی میری اہلیہ کی طبیعت خراب ہو اور میں ادھر ادھر گھومتا پھروں دوستوں کے ساتھ، اور میں نوکری سے چھٹی نہیں کرتا ہوں، چھٹی کرتے نہیں کرتے ہم لوگ، کاروبار کر رہے ہیں وہاں سے ناغہ کریں گے، اپنی اہلیہ کے پاس اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو کیا خیال مجھے ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو سیدنا علی اپنی محبوبہ بیوی کے حوالے سے یہ نہیں کر سکتے؟ بیمار تھیں، اور سب سے بڑی دلیل کہ اسی بیماری میں سیدہ فاطمہ کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے، تو وہ اس طریقے سے بھرپور طریقے سے شرکت نہیں کر پا رہے تھے کاروبار میں، حکومت میں اور معاملات میں۔ گو کہ ایسی روایات ملتی ہیں کہ مشاورت میں سیدنا علی سے مشاورت بھی کی گئی، آپ نے رائے بھی دی گئی۔ وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے جس میں سیدنا ابو بکر صدیق نکلتے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر، تو سیدنا علی ان کے گھوڑے کی باگ پکڑ لیتے ہیں کہ ابو بکر اگر آپ کو پیچھے ہو گیا تو پیچھے معاملات کون سنبھالے گا؟ کیا یہ اس شخص کے کلمات ہیں جو خلافت لینا چاہتا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ جو لوگوں نے کچھ مشہور کیا ہو سیدنا علی کے حوالے سے کچھ منفی پروپیگنڈا، تو انہوں نے اس منفی پروپیگنڈے کے ازالے کے لیے سیدہ فاطمہ کی جب وفات سے فارغ ہوئے تو اس دفعہ پھر ایک علانیہ بیعت کی ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ اب یہ ایک سوال یہ بھی اٹھایا جائے، میں نے ایک جگہ لیکچر دیا تو وہاں ایک سوال اٹھایا گیا جی کہ جی جن لوگوں نے یہ مشہور کیا تھا وہ کون لوگ تھے؟ جی ہمارے یہاں اندر سوالات کے جو اٹھتے ہیں نا وہ بڑے زبردست سوالات ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ وہ کون لوگ تھے جی جو یہ مشہور کر رہے تھے۔ تو اللہ کے بندو اذا جاء نصر اللہ، وہ علی صورت پڑھیں ذرا، وہ کیا ہے اس صورت میں؟ بھائی لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے تھے۔ اب ایک بندے جس نے 30 سال گزارے ہوں دین میں صحابہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور ایک جس کو موقع ہی نہ ملا ہو، ابھی کچا ہے، وہ حدیثو العہد والی کیفیت آ سکتی ہے، نہ پختہ ہیں، کچے ذہن ہیں، اگر وہ ایسی بات کر دے جن کو منہج کا مقام و مرتبہ کا علم نہیں، اگر ان کی زبان سے یہ باتیں آ رہی ہیں تو اس میں حیرانی والی بات کون سی ہے؟ کیا صحابہ کرام کی طرف سے یہ باتیں نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول جب انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی اجعل لنا ذات انوات، کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ایسی جگہ بنائے جہاں پر ہم اپنے اسلحے لٹکایا کریں، ہمیں بھی ان سے تبرک ملے؟ یہ کسی صحابی کی بات نہیں ملتی ہے، صحیح حدیث ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے مشرکین کو دیکھا کہ ایک وہ درخت سے اپنے اسلحے لٹکاتے تھے تبرک کے لیے، تو صحابہ نے بھی کہا۔ یہ چیزیں نہیں ملتی ہمیں؟ ملتی ہیں بالکل۔ تو انسانی فطرت کے قریب ترین رہ کر ان معاملات کو دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یہ ساری۔ تیسری بات، کہا جاتا ہے سیدہ فاطمہ ناراض تھیں اور مرتے دم تک ناراض ہی رہی۔ وہی بات کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ جو
ایک ملعون زمانہ نے یہ کہا تھا نا، ایک مجوسی اور ملعون زمانہ نے کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ محمد اپنی نبوت میں ناکام ہو گئے تھے. استغفر اللہ من ذالک. واللہ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو یہ انڈائریکٹ وے میں کچھ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اشارہ جاتا ہے. اللہ کے رسول اپنی بیٹی کی تربیت میں ناکام ہو گئے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ فرمان سنایا ہوگا اللہ کے رسول کا کہ بھئی نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث، بھائی ہم ورثہ نہیں چھوڑتے، ما ترکنا فہو صدقہ، بھائی ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ کلمات یہ پڑھے ہوں گے تو سیدہ فاطمہ کو اپنے باپ کے کلمات پر ایمان نہیں آیا ہوگا، یقین نہیں آیا ہوگا. کیا تربیت تھی اس دور کی کہ ایک حدیث سننے کے بعد بھی سیدہ فاطمہ کھڑی تھی، نہیں مجھے میری باپ کی جائیداد میں سے حصہ چاہیے. دنیا داری کی طلب اور حرص اور کیا منظر کشی کی جا رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ نے وہ باغ فدق مانگا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق نے منع کر دیا تھا، تو اس بنیاد پر سیدہ فاطمہ ان سے ناراض رہی. پھر اس ناراضگی کو ثابت کرنے کے لیے وہ بڑے طولانی قسم کے قصے بنائے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس بات کا کہ سیدہ فاطمہ کی اس بیماری کے دنوں میں کون سی خاتون تھی جو سیدہ فاطمہ کی عیادت کرتی رہی مکمل طور پر؟ کون خاتون تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی اہلیہ بیگم، آپ کی بیوی جو سیدہ اسماء بنت عمیس، وہ یہ کیسی ناراضی تھی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سیدہ فاطمہ کے گھر پر بھیجتا ہے مسلسل عیادت کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے، برتن دھونے، کھانا پکانا، یہ سارے کام سیدہ اسماء کر رہی ہیں. یہ کیسی ناراضگی تھی؟ یہ کیسی ناراضگی تھی کہ آپس کی ملاقات بھی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں بھی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی سیدہ فاطمہ کے ساتھ. نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کی نماز پڑھائی. عجیب تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ اپنی بیوی جس سے ناراض تھی اسی شخص سے کہتے ہیں ابو بکر آپ آگے بڑھیے، نماز تو آپ نے پڑھانی ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک. ایسا کچھ نہیں تھا. یہ خوبصورت وجود تھے محمد الرسول اللہ. کیا ہے اس آیت کے بعد؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، آگے کیا جی؟ رحماء بین. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں بڑی الفت اور چاہت کے ساتھ رہنے والے تھے. ہم کہتے نہیں جی کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہی فوت ہوئی تھی. یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کو سیدہ فاطمہ کو ناراضی ہوئی ہو، یہ بالکل ممکن ہے، یہ معیوب نہیں ہے. یہ بات تو بعید از قیاس نہیں ہے کہ آپ کی ناراضگی والا ایشو ہو سکتا ہے. ناراض ہونا ایک الگ چیز ہے اور ناراض رہنا یہ الگ چیز ہے. بھائی ناراضی تو ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے یا نہیں ہے ناراضی ہونا؟ بھائی نہیں ایشو پتہ نہیں تھا، لیکن جب اپنے ابا جی کا فرمان سنا، اپنے ابا جی کی بات سنی تو وہ ختم ہو گئی بات. مجھے بتائیے کہ وہ خاتون، وہ خوبصورت وجود جو اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ابا جی تھک جاتی ہوں کام کرتے کرتے، کوئی غلام نہیں دے دیتے آپ مجھے، کوئی خادمہ دے دیں مجھے. ایک بیٹی اپنے باپ سے بات کر رہی ہے. اب باپ کیا کہتا ہے؟ باپ نے کیا کہا تھا؟ تو بیٹی آپ بتائیے مجھے، جب باپ کی زندگی میں جب اس نے اپنے باپ سے خادمہ مانگی تو باپ نے تسبیح بتا دی، تو باپ کی وفات کے بعد وہ اس طرح کا طرز عمل دکھائے اور اس کی بنیاد پر کائنات کے افضل ترین ہستیوں سے ناراضگی اختیار کی جائے، کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں. ناراض ہونا اور یہ ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بھائی کیا مجھے بتائیے کہ آپس میں ناراضگی نہیں ہوتی؟ میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے جی، بالکل، بہت سارے ایشوز پر ہوتی ہے. لیکن ناراض ہونا بری بات نہیں ہے، یہ تو کیفیت تھی. اللہ کے رسول سیدہ عائشہ سے ناراض نہیں ہوئے تھے؟ جب وہ شہد والا قصہ آپ پڑھیے، تھا ناراضگی والا قصہ، کیا تھا وہ؟
سیدہ عائشہ سے ناراض نہیں ہوئے تھے جب سیدہ عائشہ نے ایک بات کی تھی سیدہ صفیہ کے بارے میں؟ آپ ناراض نہیں ہوئے تھے؟ ہوئے تھے ناراض. کہا صفیہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا باپ نبی، میرا چچا نبی، میرا دادا نبی، یہ کیوں نہیں کہا؟ تو ناراضگی کا ہونا کوئی ایشو نہیں ہے، ناراضگی رہنا صحیح بات کا پتہ چلنے کے بعد بھی یہ معیوب ہے، یہ ایشو ہے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ 3 ایشو تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کے حوالے سے جو عمومی طور پر بیان کیے جاتے ہیں، جن پر ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اور سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت جو ہمیں کچھ موضوعات دیتی ہے، ایک تو اپنے اختلاف مسائل کا حل مشاورت سے نکالنا چاہیے. خلیفہ کون بنے گا یہ اختلاف ہوا، صحابہ نے آپس میں مشاورت کی اور منتخب کر لیا. میں اس وقت لفظ خلیفہ یا خلافت کی بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وہ میرا موضوع نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے اس بات کی. مشاورت کے ساتھ آپس کے وہ معاملات حل کرنے چاہیے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مشاورت میں کوئی جو بندہ مشورہ لینا چاہتا اس کی کوئی توہین نہیں ہوتی، اس کے مقام اور مرتبے پر کوئی حرف نہیں آتا. کرنی چاہیے. اللہ کے رسول سے افضل کوئی تھا؟ لیکن آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. ہر اہم موقع پر آپ نے مشورہ کیا، ہر اہم ترین موقع پر مشورہ کیا. اور اللہ کا حکم بھی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. تو یہ ہمیں اپنے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے یہ والی یہ کیفیت کہ ہمیں اپنی اس اصول کو زندگی میں لاگو کرنا چاہیے. میں اس کی چھوٹی سی مثالیں اور بھی دیتا ہوں کہ مشاورت اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، بہن بھائیوں سے بھی کرنی چاہیے. کل میں ایک چھوٹی سی پوسٹ پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا کس کی پوسٹ تھی، اس نے بڑی خوبصورت بات لکھی اسی سے ریلیٹڈ. گو اس سے براہ راست تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بہرحال بطور فائدہ میں عرض کیے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی یہ مشاورت کے حوالے سے ہی سلسلہ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ مشاورت میں کچھ معاملات میں اپنے بچوں کو شریک کرنا چاہیے. چھوٹے بچوں کو جو 6 8 10 سال کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی مشاورت میں شریک کیجیے جو ان کی ایج سے ریلیٹڈ ہیں. مثال کے طور پر پکانے کچن کا جو مینیو بنانا ہوتا ہے اس میں ان کو شریک کیجیے، ان سے مشورہ لیجیے. اس کے فائدے کیا ہوں گے کہ ان میں قوت اعتماد، کانفیڈنس آئے گا، ان میں آگے زندگی میں وہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کا ان کو ایک پریکٹس ہو جائے گی ان کی. تو مشاورت میں بہت خیر ہے، ہر موقع پر مشاورت ہوئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ مشاورت کرنے کے بعد خلیفہ یا جو اوپر جو رولر ہوتا ہے مرضی وہ اپنی چلاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے مشاورت کی تھی جو مرتدین کے خلاف جو معاملات ہوئے تھے، اس پر ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے. مشاورت کی اپنی. قرآن کے جمع کرنے میں مشاورت ہوئی، اپنی مرضی چلائی. لیکن تمام معاملات میں مشاورت کی تھی. لشکر اسامہ پر کوئی مشاورت نہیں کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لشکر اللہ کے رسول نے تیار کیا تھا، اس پر کوئی مشاورت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے لشکر اسامہ پر انشاءاللہ العزیز. ہمارے لیے کیا ایمانیات کے اور عقائد کے کون سے پہلو موجود ہیں اس میں انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں بات کریں گے. تو جو اپنے معاملات ہیں اس میں مشاورت کی جانی چاہیے متنازعہ قسم کے. اور اس کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق کا بوقت وفات جو منہج تھا، جو موقف تھا آپ کا، ایک تو وفات کے بعد آپ نے وہ لوگوں کو آیات بتائیں جس میں یہ ذکر تھا. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ جو امامت جو ہے خلافت وہ قریش میں ہی رہے گی، یہ ایک آپ کا ایک تھا. تیسرا آپ نے یہ بتایا کہ جی انبیاء جو جائیداد چھوڑتے ہیں وہ وراثت میں منتقل نہیں ہوتی، وہ صدقہ چلی جاتی ہے. چوتھا آپ نے یہ بتایا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے. یہ کچھ ایسے معاملات ہیں، تقریباً کوئی 7 8 معاملات جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکمل کیے تھے. یہ سیدنا ابو بکر کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت تھی. ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول کی تدفین تکفین کا ذکر نہیں کیا. وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں تھا. ہم نے اپنے معاملے میں اس پہلو کو ذکر کیا جس کا تعلق سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے تھا،
تو وہ ہم نے ذکر کیا اور اسی پر ہم آج اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ خلافت ابی بکر صدیق میں جو ابتدائی طور پر جو معاملات اٹھے اس پر بات کریں گے، اور میں اپنی گفتگو جو ہے وہ اس جملے پر ختم کروں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو 2 سال 5 مہینے کی حکومت ملی تھی، 2 سال 5 مہینے کی۔ یہاں 5 سالہ منصوبے پورے نہیں ہوتے، اور وہاں پر کیا ہو گیا تھا جی 2.5 سال میں کیا کچھ نہیں کر دکھایا تھا، جو کچھ کیا 2.5 سالہ مطلب دور میں، وہ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے نیکسٹ کمنگ اپنی سیٹنگ میں انشاءاللہ العزیز۔